السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حمدید کہتے ہیں آپ کو دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا چاہتا ہے اور آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی جن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ القارعہ سے، قیامت کا ایک نام القارعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قارعہ، اور اے مخاطب تم کیا سمجھے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، مراد قیامت۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے منتشر، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح بالکل بکھرے ہوئے ہوں گے، اڑتے پھریں گے پہاڑ۔ اب کل اعمال تولے جائیں گے، ایمان ہوگا تو اعمال کی قدر و قیمت ہے، ریاکاری سے پاک ہوں گے تو اعمال کی قدر و قیمت ہے، کفر ہو، شرک ہو، دکھاوا ہو، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن ہوگا تو پھر اب کیا نتیجہ ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہوئے، مراد نیک اعمال کے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے، مراد نیک اعمال کے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور مخاطب تم کیا سمجھے وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت میں مبتلا لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور کل کی پیشی اور کل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غفلت میں مبتلا کر رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ مال کی محبت میں ڈوبے لگے رہے 2، 4، 6، 50 ہزار، لاکھوں، کروڑوں کے چکر میں، یہاں تک کہ قبر تم نے دیکھ لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی صورت کے ساتھ کچھ احادیث صحابہ کرام کو سکھائیں۔ بندے کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، کہے گا ایک اور وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے، اس کے پیٹ کی ہوس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کیا اس کا مال؟ کھایا ختم، پہنا ختم، اور جب قبر میں جائے گا پیچھے چھوڑ کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال کام نہیں آئے گا، تم ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، مال کام نہیں آئے گا، ان قریب تم جان لو گے۔ نیک عمل اور ایمان یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اے کاش کہ تم، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، اور یقینی علم وحی کا ہے، وہ موجود ہے، ہدایت کی بات تمہارے سامنے مانو۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ الصراط، پل صراط جہنم کے اوپر ہے، سورہ ابراہیم میں بھی ہم نے سمجھا تھا۔ ہر ایک گزرے گا، جہنمی وہیں گرا دیے جائیں گے، اہل جنت کو گزار دیا جائے گا۔ اللہ وہاں کی ہولناکی سے بچائے، جہنم سے بچائے، جنت الفردوس تک پہنچائے اور الصراط سے گزار دے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور سے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ جہنم کی ہولناکی دیکھ کے گزریں گے اہل جنت تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنت تک پہنچیں گے تو سورہ اعراف آیت 43، اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ہمیں یہاں جنت تک پہنچایا، اس ہولناکی سے بچا لیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازماً اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ترمذی شریف کی روایت، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں سے کپائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک واقعہ سنن نسائی میں ہے، حضور کے سامنے کھجور ہے، ٹھنڈا پانی ہے، روٹی اور گوشت ہے کچھ، حضور کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے فرمایا اس روٹی، اس کھجور، اس پانی اور اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اور سورۃ العصر بہت جامع سورت ہے۔ کچھ دن پہلے، کچھ نشستوں پہلے منتخب نصاب کا ذکر آیا تھا جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا، اس کا آغاز بھی انہوں نے اسی سے کروایا۔ آپ سرچ کیجئے گا منتخب نصاب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کو میسر آ جائے گا۔ اسی کے کچھ دروس کیو ٹی وی پر آج کل نشر بھی ہو رہے ہیں، رمضان شریف کے بعد وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں وہاں سعادت ملی ہے اس کو بیان کرنے کی، انشاءاللہ اس سے بھی آپ استفادہ کیجئے گا۔ سورہ عصر کا آغاز، سورہ عصر سے اس منتخب نصاب کا آغاز ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اس کے سوا کوئی اور صورت نازل نہ ہوئی ہوتی کفایت کر جاتی، لوگ اسی صورت میں غور کر لیں، کفایت کر جائے گی، ہدایت کا سامان ہو جائے گا۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، اتنا اہم میسج ان کے نزدیک اس صورت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر،
قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر، جو تیزی سے گزر رہا ہے، میری آپ کی مہلت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے واقعتاً سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ کہاں کا 2-4 کروڑ کا خسارہ نہیں، وہ ابد الآباد جہنم کا خسارہ۔ کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اجتماعیت کا ذکر سورہ بلد میں بھی تھا، پھر یہاں پر آ گیا۔ اکیلے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں ہے، اجتماعیت اختیار کرنا دعوت دین کے کام کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے سب سے بڑا حق کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس کے حق کے منوانے اور اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، یہ چاروں کام بیک وقت ضروری ہیں۔ آج ہم اپنی چند نماز اور چند نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے نہ، خسارے سے بچنے کے لیے ایمان بھی لازم، زبان والا دل والا دونوں، نیک اعمال بھی لازم، حقوق اللہ حقوق العباد بھی، اور مل جل کر حق کی وصیت، مل جل کر صبر کی وصیت، رائے حق میں مشقتیں آئیں جھیلنا، دعوت دین، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد میں تن من دھن لگانا، یہ ہے، یہ کام کریں گے تو خسارے سے بچیں گے۔ اللہ یہ چاروں امور انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ، مال کے حریص شخص کا ایک کردار، گھٹیا کردار جو دوسروں کو حقیر سمجھتا، برائیاں کرتا پھرتا ہے، اس کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے سامنے برائیاں کرنے والے کے لیے اور پیچھے برائیاں کرنے والے کے لیے۔ سامنے برائیاں کرنا، ٹونٹنگ کرنا، پیچھے غیبتیں کرنا۔ کون؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، مال کی محبت کا دیوانہ۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ گمان کرتے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ اس کا مال رہے گا یا وہ رہے گا، نہ۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور اے مخاطب تم کیا سمجھو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ مال کی محبت میں ڈوبے، حلال حرام کی تمیز ختم، اللہ کو بلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اور برائیاں دوسروں کی کرتا ہے، اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بھڑکتی آگ میں جو اللہ نے بھڑکائی، اٹس ناٹ اے جوک، دس از اے فائر آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ان دلوں میں محبت تھی مال کی، ان دلوں میں تکبر تھا، جلایا جائے گا دلوں تک تمہیں، اللہ اکبر، مگر زندگی ختم نہیں ہوگی، جلنے کا عذاب مستقل ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ستونوں سے باندھ کر عذاب، چاروں طرف ستون، اندر عذاب اور ستون آگ کے، یہ مختلف تعبیرات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، مال کی محبت سے اور مال کی محبت میں ڈوبنے سے اور تکبر کی جیسی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آخری 10 صورتیں ہم سب کو یاد ہیں الحمدللہ۔ ان 10 صورتوں میں 7 جو ہم پڑھیں گے تبت یدا تک، سورہ لہب تک، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ہر صورت میں سیرت النبی کا ایک ایک نقطہ بھی آئے گا، توجہ کیجیے گا، بس مختصر بات کرنے کا ہی موقع ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص میں توحید کا جامع بیان، اور آخری 2 صورتوں میں دعائیہ انداز ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب 10 صورتیں آخری، اور اگلی جو 10 میں سے 7 صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ لہب تک، سیرت کا بھی ایک ایک نقطہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ وہ جو قوم سبا مٹ گئی، تجارتی روٹس عربوں کو مل گئے تھے، اور عربوں کو عزت ملی ہوئی تھی قریش کو بالفعل، وہ کعبے کی وجہ سے، تو تجارت پر کنٹرول لینے کے لیے یمن کا گورنر تھا ابرہہ، اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کے خلاف اقدام کرے، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تفصیل ہمارے علم میں۔ سیرت کا نقطہ، نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ، جس رب نے گھر کی حفاظت کی وہ اپنے رسول کی بھی حفاظت فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ فیل حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کا، یہ سیرت کا نقطہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام اور بیکار نہ کر دیا؟ بڑے بڑے ہاتھی وہ بھی رک گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہاتھی آگے نہ بڑھ سکے، بڑا سب سے بڑا ہاتھی تو وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے ان پر بھیجے، ترمیم بحجارۃ من سجیل،
سخت مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے اور اوپر سے داخل ہوتا پتھر بندے کو پھاڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابرہہ کو اتنی مہلت ملی کہ اپنے علاقے تک پہنچے، وہاں پہنچا اور اس کا سینہ پھٹا اور مر گیا۔ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اللہ نے گھر کی حفاظت فرمائی، گھر اللہ کا، اللہ اپنے رسول کی حفاظت فرمائے گا جن کی ولادت سے 50 دن پہلے واقعہ پیش آ رہے، اور عرب کے لیے نون ہسٹری تھی یہ واقعہ، وہ جانتے تھے۔ اگلی سورت سورہ قریش، سیرت کا نقطہ، حضور کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے اور بنو ہاشم کی شاخ سے ہے۔ یہ حضور کی بایوگرافی کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے نقطہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے۔ تجارتی روٹس ان کے پاس سے تجارت چلتی تھی، سردی میں یمن کی طرف جاتے گرم علاقہ، گرمی میں شام کی طرف جاتے ٹھنڈا علاقہ، اللہ نے آسانی عطا فرمائی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ گھر والا کون ہے؟ اللہ، اس نے تمہیں یہ سب کچھ تجارت عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت انجام دو۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ امن وہ دیتا ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی کون دے رہے؟ اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین کا پہلے اقرار کرتے ہیں الفاتحہ میں، پھر کہتے ہیں ایاک نعبد، تو رب وہ ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ سورہ ماعون، سیرت کا نقطہ، کن لوگوں کے درمیان حضور نے دعوت کا کام کیا شروع؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل جیسے لوگوں کا بڑا برا کردار پیش ہو رہا ہے، کس ماحول میں حضور کھڑے ہوئے اور کہاں آپ نے دعوت کا کام کرنا تھا، ان لوگوں کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یعنی جزا و سزا کو؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یہ انداز سورہ فجر میں بھی تھا۔ مال کی محبت میں ڈوبنے والوں کا یہ گھٹیا کردار ہوتا ہے۔ یتیم مسکین معاشرے کے کمزور طبقات، ان کے ساتھ تو ہر ایک کو ہمدردی ہوتی ہے، مگر آخرت کے جھٹلانے والے اتنے گندے کردار کے حامل ہو جاتے ہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی وہ عاری ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل ویسے تو حجاج کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا خرچ کرتا تھا، مگر انڈیویجولی گھر پہ کوئی مانگنے آتا تو دھکے دیتا تھا۔ تصویر کوئی نہیں کھینچے گی نا یہاں پر، ویڈیو نہیں بنے گی نا، بس یہ انداز ہے ان لوگوں کا۔ فویل للمصلین، پس تباہی ان نمازوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں۔ یہ منافقانہ طرز عمل بھی ہے، البتہ ہمارے لیے رہنمائی، ان نمازیوں کے لیے تباہی جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں۔ رمضان میں ادا کی، رمضان کے بعد چھوڑ دی، 4 ادا کی، فجر چھوڑ دی، کبھی ادا کی کبھی چھوڑ دی، جلدی جلدی کی نماز ادا کی، نہ 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 نہ، آداب کا خیال رکھنا، سارے پہلو کا خیال رکھنا، خشوع و خضوع کا خیال رکھنا، وقت پر ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، ہمیشہ ادا کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر گھٹیا کردار والے کون ہیں؟ نمازوں کے اندر بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ کون؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نمازیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استغفر اللہ۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے۔ یہ گھٹیا کردار ہے آخرت کے انکار کرنے والوں کا، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ آخرت کا یقین اور عمدہ کردار ادا کرنے کی اور اپنانے کی ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان۔ وہ تو گھٹیا کردار تو ان کا تھا نا، مشرکین کا، کفار کا، حضور کی عظمت کنٹراسٹ کے طور پر اب تذکرہ آ رہا ہے سورۃ الکوثر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ایک تو وہ نہر کوثر، اللہ ہم سب کو اس کا جام عطا فرمائے، اور ایک جنت میں داخلے سے قبل حوض کوثر، اللہ وہ جام بھی عطا فرمائے۔ تو ایک تو نہر کوثر حضور کو عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کوثر کو کثرت کے معنی میں، آپ پر اللہ کے انعامات کثرت کے ساتھ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، جن کی انتہاؤں کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو، قرآن عطا کیے جانے کا معاملہ ہو، امامت کا معاملہ ہو، یعنی سارے انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، مقام محمود کا معاملہ، شفاعت کبریٰ کا معاملہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا کے بعد فرمایا فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے۔ مکی صورتوں میں بھی قربانی کا حکم، منکرین سنت کہتے ہیں قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے 10 سال مدینہ شریف میں قربانی پیش کی، اور مکی صورت میں بھی نحر یعنی قربانی کا حکم ہے۔ مالی عبادت قربانی،
اور بدنی عبادت نماز، اللہ نعمت عطا فرمائے، ہمارے لیے رہنمائی، بندہ جان کو اور مال کو اللہ کی خاطر لگائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے ہاں صاحبزادوں کی ولادت ہوئی، تمام بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ ایک صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر ابو لہب اور اس طرح کے لوگوں نے کہا ابتر ہو گئے، ان کی نسل ہی مٹ گئی، اب تو نہ بیٹا ہوگا نہ نسل آگے چلے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابتر تو یہ دشمنان دین ہوں گے۔ آج ابو لہب جیسے لوگوں کا نام کوئی عزت سے لینا گوارا نہیں کرتا، مگر 2 ارب سے زیادہ ہم امتی ہیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ ہم فخر محسوس کرتے وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے روحانی والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام حضور کا جاری ہے، اور ابتر کہنے والے خود ابتر ہو گئے، ان کا کوئی عزت سے نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سورۃ الکافرون ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت، فجر کی 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں، اور مغرب کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، اور وتر کی دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے۔ رات کو سونے سے قبل بھی آپ نے اس کی تلاوت کی تعلیم فرمائی۔ دعوت کا نقطہ کیا ہے؟ حضور کی دعوت ہے دعوت توحید، معاف کیجیے گا، حضور کی سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت توحید ہے۔ کمپرومائز کرنے کو مشرکین کہہ رہے تھے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، نو کمپرومائز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ کافرون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، ماضی کی بات، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ توحید کی دعوت، عبادت اللہ کی ہوگی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ حضور کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ النصر، سیرت کا نقطہ، حضور کی دعوت کا حسین انجام کیا ہے؟ اللہ کا دین سربلند ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک مشرکین کا نظام و قانون چل رہا تھا، اب فتح مکہ کے بعد دین اللہ کا ہوا، حکم اللہ کا، نظام اللہ کا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ حضور معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے امت کو تعلیم ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے بعد حضور نے سجدوں میں بھی اس کو جاری کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعوت کا حسین انجام دین اللہ کے لیے ہو گیا اور اس کی سربلندی کی جد و جہد حضور نے کی، آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، سیرت کا نقطہ، دشمنان دین کا انجام کیا ہوا، آپ کی دین کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، ابو لہب اور اس کی بیوی کا برا انجام بیان ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کسب یعنی کمائی یعنی اولاد وغیرہ بھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھلسے گا شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ ابو لہب، لہب والا شعلے والا، چہرہ سرخ تھا، شعلے والی آگ میں جھلسے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، ایندھن کو اٹھانے والی، لکڑیاں لا لا کر حضور کی راستے میں کانٹے بچھاتی، معاذ اللہ۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ کہا جاتا ہے ادھر بھی اسی طرح مری کی رسی پھنس گئی اور جہنم میں بھی ایسا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بدترین جوڑا گستاخیاں کرنے والے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخیاں کرنے والے اور دین کی مخالفت کرنے والے، ان کا انجام اتنا برا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، توحید کا بڑا جامع بیان۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا اہل کتاب نے بھی، تمہارا رب کون ہے؟ رب کی تعریف 4 آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص، فجر کی 2 سنت، مغرب کی 2 سنت اور طواف کی 2 سنت، دوسری رکعت میں حضور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، رات کو سوتے وقت میں تلاوت فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے وجود کا ذکر۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی ربوبیت کا بیان۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم نہ
اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، مراد ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں، اس کا ہمسر نہیں، یہ اللہ کی صفات کا بیان، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں، اور یہ تعریف پوری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور مخلوق میں سے اس پر فٹ مخلوق میں سے آ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا تعارف آ گیا۔ آخر میں دو صورتیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ دینے والی صورتیں۔ پورا قرآن بندہ پڑھتا ہوا آ گیا، اب اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، اور آخر شروع میں بھی دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آخر میں بھی دعائیں، شروع میں بھی دعائیں، آخر میں بھی دعائیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ بندہ جھک جائے اللہ کے سامنے، اسی میں اس کے لیے خیر اور عافیت ہے۔ بہت پیاری صورتیں ہیں، دو اہم پناہ گاہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیماری کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، شروع سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے کے علاج کے لیے ان کی تعلیم ہمیں فرمائی، اور تمام نمازوں کے بعد حضور علیہ السلام اور رات کو بھی ان کی تلاوت فرماتے۔ سورۃ الفلق، باہر سے آنے والے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں ان کا کچھ تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ یہ دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ تمام شرور کا ذکر آیا، اب تین خاص شرور، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر، اندھیرے کے شر سے، یعنی رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، جادو ٹونے کے اثرات اور کیڑے مکوڑے، حشرات الارض کا نکلنا، رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادوگرنیاں بھی اور جادوگر ان کے شر سے بچنے کی التجا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، حسد کرنے پر آئے گا تو جان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، قابیل اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ یہ وہ شرور ہیں جو اکثر باہر سے آتے ہیں، ان سے بچنے کی دعائیں سورہ فلق میں، اور دعائی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار۔ آخری سورت ہے سورۃ الناس، اس میں اندر کا سب سے بڑا شر جو شیطان حملے ڈالتا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور بچانے والا کون؟ اللہ، اس کا ذکر زیادہ۔ بہت اہم نکتہ، شروع سے بچانے والا اللہ، اس کا ذکر اس صورت میں زیادہ کیوں؟ اندر جو اکساٹیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں وہ شر بڑا ہے، تو بڑی پناہ کی ضرورت ہے، تو پناہ دینے والے اللہ کا ذکر زیادہ ہے سورۃ الناس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ یہ بات مل جاتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ الفاظ اور یہ الفاظ مفہوم کے اعتبار سے مل جاتے ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بار بار آتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان کے حملے کرنے والے اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، شیطان کے پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں سے بھی، ہم دیکھ نہیں سکتے جنات کو، مگر بچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ دعا شروع میں بھی، دعا آخر میں بھی، یہی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ الحمدللہ، ناظرین کرام، صدق اللہ العظیم، اللہ کے فضل سے یہ تکمیل ہوئی دورہ ترجمہ قرآن کی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کا اہتمام کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے فضل سے، اے اللہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، جتنے ساتھیوں نے اللہ اس کام میں تعاون کیا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، یا اللہ معاف کرنے کو پسند فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اس رمضان کو، اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کی شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری زندگی اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کو تھامنے کی توفیق دے، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا دے۔ اللہ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے حملوں سے، دجال کے فتنے سے بچا دے۔ اللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہماری حیا کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے۔ اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے۔ اللہ ہمیں رمضان کی اس برکتوں سے اللہ مالا مال فرما دے۔ یہ اللہ ساعتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ شان کے مطابق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا ہی محتاج بنا، ہمیں محتاج مخلوق کی محتاجی سے بچا دے۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی جانوں کو، مالوں کو، اولاد کو، گھروں کو، ہمارے وسائل کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ اللہ اپنی راہ میں جہاد کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہ موت کی سختی سے بچا دے۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لے۔ اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما جن کی دعا تیرے پیارے رسول علیہ السلام نے تجھ سے فرمائی، اور ان تمام شرور و برائیوں سے ہمیں بچا لے اللہ جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔